اپنی اسراف کی بیماریاں، اسراف جائز جگہ پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے، اور تبذیر ناجائز جگہ پہ پیسہ لگانا، حرام جگہ پہ پیسہ خرچ کرنا تبذیر ہے، اور جائز جگہ پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے۔ اور اللہ جل شانہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تبذیر والے جو ناجائز جگہ پہ پیسہ لگاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس وجہ سے اپنی بیماری کی عیادت ہمیں کرنا ہے، اور اگر حوصلہ کیجیے تو اپنی تعزیت بھی کرنا ہے۔ بہت ساری فوتگیاں بھی ہیں، سب سے بڑی فوتگی ہمارے اندر نماز کی فوتگی ہے۔ بتائیے پانچوں نمازیں زندہ نہیں ہے زندگی میں، فجر فوت ہے یا ظہر فوت، فرما دیجئے۔ حالانکہ میں پوچھا کرتا ہوں، مجھ سے تعویذ لینے والے جب تعویذ لیتے، دعا کرانے والے دعا کراتے، میں ان سے کہا کرتا ہوں مجھے بتائی، کہتے ہیں بے سکونی ہے گھر میں۔ میں نے کہا فوتگی والے گھر میں سکون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بے سکونی ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں اور آپ فوت ہونے کے لیے، ہم فوت ہو جائیں تو کتنی بے سکونی ہے، اور نماز تو فوت ہونے کے لیے نہیں ہے۔ فرمائیے نماز تو فوت ہونے کے لیے نہیں، جس گھر میں نماز فوت ہو جائے وہ فوتگی والا گھر ہے یا نہیں؟ اور اللہ نہ کرے جس گھر میں سب فوت ہو جائیں، صبح آپ اٹھے محلے میں پتا چلا اس گھر میں سبھی مر گئے، کتنا بڑا حادثہ ہے، برسوں اس کا زخم نہیں جاتا ہے۔ اور جس گھر میں سب کی فجر کی نماز فوت ہو گئی، وہ سارا گھر فوتگی والا ہے یا نہیں؟ وہ دفتر فوتگی والے ہیں، وہ معاشرہ فوتگی والا ہے۔ تو فوتگی والی جگہ سکون کہاں ہوتا ہے؟ فوتگی والے گھر میں تعزیت ہوتی ہے۔ عید کے دن فوتگی ہو، بتائیے تعزیت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ عید کی خوشیاں چھوٹ جاتی ہیں، فوتگی غالب آ جاتی ہے۔ عید کے دن بھی اگر ہماری نمازیں فوت ہیں تو ہماری فوتگی ہے۔ تو میں نے عرض کیا عیادت اپنی پہلے کرنا ہے، بلکہ حوصلہ کیجیے تو اپنی تعزیت بھی پہلے کرنا ہے، پتہ کرنا ہے۔ حق تعالی شان ہو سب کو بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائے۔ اس طرح کے خوفناک وائرس، ابھی تو وقت نہیں ہے، جمعہ کے پہلے کا وقت ہے، ورنہ خوفناک وائرس جنہوں نے حقیقت میں پورے معاشرے کو خوفناک جکڑا ہوا ہے اور بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچایا ہوا ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے، جبکہ ہونی چاہیے۔ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ہماری جامع مسجد خضرہ 4 فیلڈ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور ساری مسجدوں کو مسجد نبوی شریف جیسی رونق عطا فرمائے، ہمارے اس محلے کو مدینہ پاک جیسی برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے شہر مظفر آباد اور سارے علاقوں کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دعاؤں کا حقدار و مستحق بنائے۔ سب کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سنت ادا فرمائے۔